بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 4 ہے، حصہ گرامر ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی کے اشکال کے بارے میں، فعل ماضی کی شکلوں کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے افعال حال، حال یعنی پریزنٹ، اور استقبال یعنی فیوچر۔ حال اور مستقبل کے جو فعل ہوتے ہیں ان کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ کس شکل میں ہوتے ہیں، کس ڈھانچے میں ہوتے ہیں۔ کل ہم نے فعل افعال جمع ہے فعل کی اور اشکال جمع ہے شکل کی، یعنی فعل حال وہ فعل جو حال کا معنی دیتے ہیں اور وہ فعل جو مستقبل کا معنی دیتے ہیں، فیوچر کا معنی دیتے ہیں، ان کی شکل کیسے ہوتی ہے۔ یاد رہے کل ہم نے پڑھا تھا جو افعال، جو الفاظ فعالہ کی شکل میں ہوتے ہیں وہ ماضی کے ہیں۔ آج اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں پر شروع میں ہم ایک حرف کا اضافہ کر دیں گے تو معنی ماضی سے بدل کر حال کا یا پھر استقبال کا ہو جائے گا۔ جی دیکھیے، یفعلو اصل میں فعالہ تھا، فا کو ساکن کر کے شروع میں یا لگا دینے سے یہ فعل بن گیا ہے حال یا مستقبل کا۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس ماضی والے کا معنی تھا اس نے کیا، اگر فعالہ کی شکل میں ہے تو معنی تھا اس نے کیا۔ یفعلو ہے تو معنی بنے گا وہ کرتا ہے، یا پھر اس میں معنی مستقبل کا بھی ہوتا ہے، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یعنی یا تو وہ حال میں کر رہا ہے یا پھر وہ آئندہ مستقبل میں کوئی کام کرے گا جو اس کے وزن پر ہو۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے ضاربہ بنایا تھا، ماضی میں کیا تھا؟ ضاربہ تھا، اور یہاں پر کیا بن جائے گا؟ یضربو۔ دیکھیں اسی کے وزن پر ہے، بالکل اسی شکل میں ہے، شروع میں یا کا اضافہ ہوا۔ یضربو کیا معنی ہے؟ اب یہاں معنی ہوگا وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا۔ اب اس ایک لفظ کے اندر دو معنی کا احتمال ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پر اس کا معنی مارتا ہے، حال والا معنی ہے، اور کہاں اس کا معنی استقبال یعنی فیوچر کا ہوگا کہ وہ مارے گا یا وہ کرے گا؟ کیسے؟ اس کا پتہ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے اس کلام کے سیاق اور سباق آگے پیچھے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے اس سے کیا معنی ہے۔ اس میں حال والا معنی مراد لینا ہے یا پھر اس میں مستقبل والا معنی ہم نے مراد لینا ہے۔ اب ضاربہ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا۔ کب مارا؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ اب ہم یہاں پر ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ اب کل ہم نے پڑھا تھا ناصارہ، ناصارہ اس کا معنی کیا تھا؟ اس نے مدد کی، اس نے مدد کی۔ اب یہاں پر آ کے کیا بن جائے گا؟ ینصرو، ناصرہ کے شروع میں یا کا اضافہ کر کے پہلے حرف کو ساکن کر دیا، ینصرو۔ اب اس شکل میں جب یہ باتیں آئیں گی تو معنی بدل جائے گا۔ یہاں تھا اس نے مدد کی، یہاں معنی ہو جائے گا وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، یا معنی ہو جائے گا وہ مدد کرے گا، وہ مدد کرتا ہے، یعنی یا تو حال والا معنی ہوگا یا پھر مستقبل والا معنی وہ کرے گا۔ معلوم کیسے ہوگا؟ کلام کے سیاق اور سباق سے ہمیں انشاءاللہ ان چیزوں کا پتہ لگ جائے گا۔ آگے چلیں، ہم نے کل پڑھا تھا ماضی میں کیا تھا؟ سامعہ، سامعہ، سامعہ کا معنی کیا تھا؟ سنا اسے ایک مرد نے۔ اور اب ہم کریں گے اسی کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں حال یا استقبال میں، تو شروع میں کیا لگائیں گے؟ ابھی بھی بتایا آپ کو، یا۔ یسمعو کیا بن گیا؟ یسمعو کیا معنی ہوگا؟ یہاں تھا اس نے سنا، ماضی میں معنی تھا اس نے سنا، یسمعو آ گیا تو معنی ہوگا وہ سنتا ہے، وہ
सुनता है, या फिर माना हो जाएगा वो सुनेगा। उम्मीद करती हूँ आसान तरीके से है ये, बहुत ज़्यादा आपको इनकी समझ आ रही होगी। अब याद रखिएगा, कोई भी लफ्ज़ जो इस शक्ल में है, यानी यज़रिबु, यफ़अलु, यंसुरु की शक्ल में है, यस्माउ की शक्ल में है, यहसबु है, यख़लुक़ु है, जिस भी शक्ल में आएगा तो फिर आपने समझ जाना है। अब यहाँ पर माना हाल वाला करना है या फिर माना मुस्तक़बिल वाला। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल, और अल्लाह ताला बयान करता है मिसालें। यफ़अलु मा यशा, ठीक है। कुरान पाक में एक आयत है यरज़ुक़ु। माजी में क्या है? राज़ा का। माजी का सीगा बनेगा राज़ा का माना क्या होता है? उसने रिज़्क दिया। मुज़ारे में आएंगे तो फिर क्या बन जाएगा? यरज़ुक़ु। अच्छा, ये जो दरमियान वाला आइन वाला है ना, जैसे यहाँ पर हमने कभी इसके नीचे ज़ेर भी दिया था और कभी ज़बर पेश वाला भी, यहाँ पर भी ये आइन में बदलाव आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ यफ़अलु है, यहाँ यज़रिबु है, ये जो कलमा है इसमें ज़ेर है, और यहाँ पर जो तीसरे नंबर वाला है यहाँ पे पेश है। इसी तरह यरज़ुक़ु शुरू में या है, आगे हम तफ़सील पढ़ेंगे, शुरू में या आ जाए, ता आ जाए, अलिफ या नून आ जाए, ये वज़ाहत हम करेंगे इंशाल्लाह। यरज़ुक़ु का माना कहता है वो रिज़्क देता है, वो रिज़्क देता है, या माना हो जाएगा मुस्तक़बिल वाला, वो रिज़्क देगा। अच्छा, यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कुरान पाक कहता है यरज़ुक़ु। अब यरज़ुक़ु उर्दू का लफ्ज़ है, वो रिज़्क देता है। अब यस्माउ समात से है, नासरु नुसरत से है, ठीक है ना, ज़र्ब मार से है। ये सारी बातें हम उर्दू में करते हैं, इनके माने भी हमें आते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ये अफ़आल की पहचान के बाद आपको पता चल जाएगा कि माना माज़ी वाला करना है या फिर माना हाल वाला करना है या फिर मुस्तक़बिल वाला माना करना है। आए, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं इसको रिमूव करके इसकी बहुत सारी मिसालें दूँगी, इंशाल्लाह आपको सारा का सारा सबक समझ आ जाएगा। मैं अब मिसालें देने जा रही हूँ, कोई भी लफ्ज़ इन शक्लों में आए तो माना हाल या फिर इस्तक़बाल वाला होगा। अच्छा जी, आए मिसालें पेश करती हूँ। आपके ज़हन में अगर मिसालें हैं तो आप भी बताएँ, अगर आपको सहूलत है तो कमेंट करके बताएँ। वैसे कल वाले सबक में भी मैंने आपसे कहा था कि जो कल सबक पढ़ाया था वो भी आपने हल करना है, उस तरह के अल्फाज कुरान पाक से सर्च करके मुझे शेयर करने हैं। अब सवाल ये है, आप मुझे कहाँ शेयर करेंगी? आप मुझे पर्सनल में शेयर करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, एक ग्रुप बनाऊँगी, वहाँ पर आप मैसेज कर सकेंगी और वहाँ पर अपना काम भी दिखा सकेंगे। आए मिसालों की तरफ। अब हमने माजी में एक मिसाल पढ़ी थी कल हमने क्या पढ़ा था? साजादा, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसको मुज़ारे बनाएंगे। इसको मुज़ारे भी कहते हैं, हाल और मुस्तक़बिल को मुज़ारे भी कहते हैं। अरबी ग्रामर में इसका नाम मुज़ारे है, फ़िल मुज़ारे है, ठीक है। साजदा है। अब हम पढ़ेंगे यसजुदु। इसको क्या बनाया है हमने? मुस्तक़बिल का बनाया है या हाल का। यसजुदु क्या माना होता है? सजदा करता है। माना क्या हो जाएगा? वो सजदा करता है, या माना होगा वो सजदा करेगा, वो सजदा करेगा। अगर आप में से कोई ऐसी हैं जो मेरा आज का लेक्चर सुन रही हैं लेकिन उन्होंने कल वाला नहीं सुना, तो उनसे गुजारिश है वो पहले कल वाला सबक सुने, फिर आज वाला। जिन्होंने कल वाला नहीं सुना उन्हें आज वाला मुश्किल से समझ आएगा, इसीलिए आप पहले नंबर पे पहला लेक्चर सुने, फिर उसके बाद ये सुने। और आपसे गुजारिश है, जब तक कि मैं ग्रामर की क्लासेस पढ़ा रही हूँ तो आप मुसलसल तवातुर के साथ क्लासेस लें। पहले नंबर पर पहले वाला, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला। मैं माज़रत के साथ कहूँगी, अगर आपने मेरी पिछली क्लासें छोड़ दी हैं और आज आ गई हैं, हम आज पढ़ लेंगे तो आज और आपको समझ नहीं आना, इसके लिए पहले वाले सबक आप पढ़ें, सुने। अच्छा जी, इसी तरह है, एक और मिसाल देती हूँ, जैसे यसअलु, आसान तरीन है कुरान, अगर हम पढ़ना चाहें तो। यसअलु
دیکھو یسالو خود بتا رہا ہے یہ سوال سے ہے، ماضی میں ہے سالہ، ماضی کیا بنے گا اس کا؟ سالہ، سالہ 3 حرف ہے سالہ۔ یسالو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ سوال کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، یا معنی ہوگا وہ سوال کرے گا۔ اب آگے سے خود سمجھدار بھی بن جائیں۔ اچھا جی، اسی طرح یحفظو کیا ہے؟ یحفظو، یحفظو کیا معنی ہے؟ وہ حفاظت کرتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، یا معنی ہو جائے گا کہ وہ حفاظت کرے گا۔ اب یہ جو ہم نے لکھے ہیں نا، یہ میں نے معروف میں ہی لکھے ہیں سارے، اب مجہول میں بھی لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ اچھا جی، یعنی ایک تو تھا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس۔ پیسو وائس میں آنے کے لیے اس کو مجہول کرنا پڑے گا، کل ہم نے پڑھا تھا۔ یسجدو کا معنی ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آ گیا یسجدو، یا ہے پھر یہاں پہ پیش ہے یسجدو، تو معنی کیا ہوگا؟ وہ سجدہ کیا جاتا ہے، وہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یس آلو ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یس آلو، یس آلو کیا معنی ہو جائے گا؟ وہ سوال کیا جاتا ہے۔ یحفظو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اگر یہ بن جائے یحفظو، یحفظو تو معنی ہوگا وہ حفاظت کیا جاتا ہے، وہ حفاظت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے یدخلو، یہ ماضی میں کیا ہے؟ داخلہ، ماضی میں کیا تھا؟ داخلہ، وہ داخل ہوا۔ یدخلو آ جائے تو معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا؟ وہ داخل ہوتا ہے، یا معنی کیا ہوگا؟ وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا؟ وہ داخل ہوتا ہے، وہ داخل ہوگا، ان میں سے کوئی ایک معنی یدخلو لفظ ہے۔ اب اس کو پیسو وائس میں مجہول میں لے کر آئیں گے، لازمی تو نہیں ہے نا کہ یہی داخل ہو، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی تو کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کو بنائیں گے ہم شروع والے میں پیش لگا دیں گے، یدخلو، یدخلو کیا معنی ہے؟ وہ داخل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا معنی ہو جائے گا؟ وہ داخل کیا جاتا ہے یا وہ داخل کیا جائے گا؟ وہ حفاظت کیا جاتا ہے یا وہ حفاظت کیا جائے گا؟ وہ سوال کیا جاتا ہے یا وہ سوال کیا جائے گا؟ وہ سجدہ کیا جاتا ہے یا وہ سجدہ کیا جائے گا؟ دونوں معنوں کا احتمال مجہول میں بھی ہوگا اور معروف میں بھی ہوگا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے یرزقو، یرزقو اس کا معنی ہے وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، وہ رزق دیتا ہے یا پھر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مجہول بنائیں گے، لازمی تو نہیں ہے کہ ہر رزق دیتا ہے، ہمیں رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ پیسو وائس میں فعل مجہول میں کیسے کریں گے؟ یرزقو، یرزقو کیا معنی ہے؟ وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا؟ وہ رزق دیا جاتا ہے یا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یطعمو، یطعمو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یطعمو وہ کھاتا ہے، یطعمو وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا۔ اس لفظ کے اندر دو معنی کا احتمال ہوتا ہے، ابھی بتایا تھا، یا تو حال والا کہ وہ کھاتا ہے، یا پھر مستقبل استقبال فیوچر والا کیا معنی ہو جائے گا؟ وہ کھائے گا، یا معنی ہوگا وہ کھائے گا۔ اچھا کھاتا تو نہیں ہے، کبھی کھلایا بھی تو جاتا ہوگا نا، وہ کھلایا جاتا ہے تو ہو جائے گا یطعمو، یطعمو وہ کھلایا جاتا ہے، وہ کھلایا جاتا ہے یا جائے گا۔
کچھ اور مثالیں پیش کرنا چاہوں گی۔ مثال کے طور پر مضارع میں ہے یک زیبو، یک زیبو کیا معنی ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے یا پھر بولے گا، یا بولے گا، دونوں معنی ہے نا، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو شو کرے گا۔ یک زیبو ماضی میں کیا تھا؟ ماضی میں تھا کاذبہ، ماضی کیا ہے اس کی؟ کاذبہ، ماضی ہے کاذبہ، مضارع ہے یک زیبو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اگر یہ ایکٹیو وائس ہے، وہ بولتا ہے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بولا جاتا ہے، تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ اب معنی میں لکھوں گی نہیں، آپ کو بتاتے جاؤں گی، آپ سمجھتے جائیے گا۔ یک زیبو وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، یک زابو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یعنی جھوٹ بولا گیا، یک زابو۔ اب شروع والے حرف میں پیش سے معنی میں تبدیلی ہے۔ اسی طرح یعملو، یعملو وعامل الصالحات، یعملو کا معنی ہے وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، لکھ دیتی ہوں چلیں، وہ عمل کرتا ہے یا پھر کرے گا، یا معنی ہو جائے گا یا حال کا ہوگا کرتا ہے، اگر مستقبل میں لائیں گے تو معنی ہو جائے گا وہ عمل وہ عمل کرے گا۔ اسی طرح یعملو کا ماضی ہے عاملہ، عاملہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے عمل کیا، ماضی میں اس نے عمل کیا۔ اسی طرح یحملو کیا ہو جائے گا؟ یہ قرآن میں الفاظ ہیں، یحملو حمل سے ہے، حمل کا معنی اٹھانا ہے، یعملو عمل سے ہے، عمل کا معنی ہے عمل کرنا، آپ جانتی ہیں۔ یکذبو کہتے ہیں نا بڑا کذاب ہے، تو اردو میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کے، جو کہ 90% تقریباً الفاظ قرآن کے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں طریقہ مطلب ترجمہ کرنے کا طریقہ ہوگا جس کو آپ غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یحملو، یحملو کا معنی یحملو غلطی سے لکھے، یحملو کیا معنی ہے؟ وہ اٹھاتا ہے، وہ وزن اٹھاتا ہے، وہ وزن اٹھاتا ہے یا پھر اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ینظرو، اب ینظرو کتنے آسان الفاظ ہیں، اب آپ خود سوچیں، ینظرو، اب یہ نظر سے ہے، نظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ اب اگر ماضی میں ہے تو ہے ناظرہ، ماضی میں ناظرہ، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا، ماضی میں ینظرو ہو گیا، یا شروع میں لگانے سے وہ دیکھتا ہے، معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا۔ اسی طرح یکتبو ہے، یکتبو دیکھو کہتے ہیں نا آپ خط و کتابت کر لیں، یکتبو معنی بتائیں کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو کمنٹ کریں۔ یکتبو چلیں بتا دیتی ہوں، یکتبو کا معنی ہے وہ لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے۔ ماضی ہے کاتبہ، ماضی میں کیا ہے؟ کاتبہ، اس نے لکھا، اگر یہی لفظ مضارع میں آیا تو معنی ہو جائے گا یکتبو وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے یاکلو، یاکلو کا کیا معنی ہے؟ یاکلو، افلا یاکلون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی بار فرمایا یاکلو، آپ خود اس لفظ کو دیکھ کے سمجھو، عقل سے ہے، عقل سے ہے، عقل میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھ، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ یاکلو وہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یا پھر سمجھے گا۔ امید کرتی ہوں یہ مثالیں کافی ساری ہیں جو کہ آپ کو دے چکی ہوں، ماضی بھی ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں، اور ماضی میں یہاں پر بنے گا آکلا، آکلا یعنی وہ کوئی بات ہے جو اس کو سمجھ آ گئی ہے ماضی میں، یا اکیلو کا معنی ہے حال میں، یا پھر وہ سمجھے گا یعنی آنے والے زمانے میں وہ سمجھ جائے گا۔ اسی طرح مضارع میں ہے یضربو کی مثال بھی ویسے دے چکی ہوں، ٹھیک ہے، یضربو، یکرمو، یکرمو کی مثال بھی دے چکی ہوں۔ چلیں یہ بات تو ہو گئی ہے، اب یہ ایسے لکھے ہوئے ہیں، یہ ایکٹیو وائس ہے، ٹھیک ہے،
یعنی وہ خود دیکھ رہا ہے یا دیکھے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، عمل کرتا ہے یا کرے گا۔ اس کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہی، جیسے کہ یہاں پہ میں نے یکذبو لکھا ہے، یکذبو کا معنی کہتا ہے اس کے ساتھ یعنی جھوٹ بولا گیا۔ یعملو کا معنی یعملو وہ خود عمل کرتا ہے، یعملو کا معنی ہے اس سے کام کروایا گیا، ٹھیک ہے۔ یحملو اٹھاتا ہے، یحملو اٹھایا جاتا ہے یا اٹھایا جائے گا، ینظرو دیکھتا ہے، ینظرو دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جائے گا، یکتبو لکھتا ہے یا یکتبو کا معنی لکھتا ہے۔ اگر اس کو ہم یکتبو کریں گے، یا پہ پیش لگا دیں گے، یکتبو جو معنی میں نے بھی بتایا ہے نا وہ اس کے بتائے ہیں۔ یکتبو یکتبو ہو جائے گا تو پھر معنی کیا ہو جائے گا، وہ لکھا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ینظرو سے ہے، اگر ینظرو ہو گیا یعنی شروع والے میں پیش لگا دیں گے تو پھر معنی ہوگا وہ دیکھا جاتا ہے۔ یحملو ہے، یحملو بنائیں گے تو معنی ہوگا وہ اٹھایا جاتا ہے۔ یاکلو یوکلو کا معنی ہوتا ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، یاکلو اور یوکلو میں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم نے بہت کچھ سیکھ لیے، اب تھوڑا سا کچھ نیا سیکھتے ہیں ان افعال کی مدد۔ امید کرتی ہوں آپ انشاءاللہ ذوق اور شوق کے ساتھ یہ کلاس لے رہی ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسم فاعل کے بارے میں۔ اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعلن ہوتا ہے عربی میں، معنی ہوتا ہے کام کرنے والا۔ دیکھیے ہم نے کام کو دیکھا کہ ماضی میں کام ہوا ہے یا حال میں ہوا ہے یا پھر مستقبل میں ہوگا۔ اب کوئی کام کرنے والا بھی تو ہوتا ہے نا جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قاتل فعل ماضی ہے، کیا معنی ہے؟ اس نے قتل کیا، کب؟ ماضی میں۔ یقتلو کا معنی ہو جائے گا وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، یعنی یا حال میں قتل کرتا ہے یا پھر آئندہ کرے گا، یہ بھی فعل ہے۔ اب اردو میں بھی ہم بولتے ہیں قاتل، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنے والا۔ قاتل لفظ آیا تو معنی کیا ہوگا؟ قتل کرنے والا۔ آگے چل، جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈرائیو، ایک ڈرائیو ہوتا ہے اور پھر ایک ہوتا ہے ڈرائیور چلانے والا۔ اس طرح ایک ہوتا ہے کٹ، مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا، اور کٹر مطلب وہ چیز جو کاٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قتل کوئی کام ہے اور قاتل وہ ہے جو کوئی یہ کام قتل والا کرتا ہے۔ اسی طرح ضربہ سے ہے، ضربہ کا معنی کیا تھا کہ اس نے مارا۔ یضربو آ جائے گا تو معنی ہو جائے گا وہ مارتا ہے، اور اگر آ گیا ضارب، کیا آیا؟ ضارب، تو اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ وہ قتل کرنے والا۔ ضارب کا معنی ہوتا ہے مارنے والا۔ اسی طرح سامعہ سے معنی تھا اس نے سنا، سامعہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے سنا۔ یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعو وہ سنتا ہے، اور اگر آیا نا سامعون، سامعون تو معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے تو مضارع سے ہے سننے والا، کیا ہو جائے گا؟ اسم فاعل میں آ کے معنی بن جاتا ہے سننے والا یعنی کام کرنے والا۔ یہاں پر معنی ہو جائے گا مارنے والا۔ آگے ہے ناظر، ناظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا۔ ناظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے والا۔ اردو میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر یہاں یوں آیا نا ینظرو، اگر ینظرو کی صورت میں ہے تو معنی ہوگا وہ دیکھتا ہے، اگر ناظرہ ہے تو معنی ہے اس نے دیکھا، وہ دیکھتا ہے۔ ناظر دیکھنے والا، ناظرن، کتنا بہترین انٹرسٹنگ لینگویج ہے ماشاءاللہ سے۔ اگر آپ دل لگا کے سن رہی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ سمجھنے والی بھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے آمارہ، آمارہ حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ عین سے اس کو لکھیں گے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا۔ عامر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عامر کا معنی ہوتا ہے بلڈنگ بنانے والا، بلڈ کرنے والا کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو واحد ہے نا قاتل، اب اس کی جمع بھی تو ہوگی کوئی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جمع کیا ہے؟ قاتلین، اس کی جمع کیا ہے؟ قاتلین ہے تو جمع ہے قاتلین، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ قاتلین۔
اور قاتلون بھی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہم کہاں قاتلین لکھیں، کہاں یہ، آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا، بس آپ نے یہ لفظ کو دیکھ کے سمجھنا ہے کہ اگر قاتل ہے تو معنی ہے ایک قتل کرنے والا ہے، قاتلین یا قاتلون ہے تو معنی ہے زیادہ قتل کرنے والے۔ اسی طرح مونس ہے تو اس کی علامت ہے آخر میں تا لگا دیتے ہیں، گول تا، قاتلہ، جیسے قاتلہ، تا کا نظر ہے، قاتلتن ہے یا پھر قاتلہ، وقف میں ہاں کے صورت میں پڑھتے ہیں قاتلہ کہتے ہیں نا، اردو میں بھی یہی قاتلہ کو میرے خیال میں قاتلہ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح ضارب ہے تو اس کی جمع کیا آئے گی، ضارب اسم فاعل کی جمع کیا آتی ہے، ضاربین، ضاربین کیا معنی ہوتا ہے، وہ مارنے والے سب زیادہ ہیں، یا پھر ضاربون، یہ واو اور نون کے ساتھ، ٹھیک ہے، ضاربون، یا پھر ہوتا ہے مونس جو ہے وہ ہے ضاربہ، مونس کیا ہے، ضاربہ، ضاربہ یہ مونس کی علامت ہے، ٹھیک ہے، ایسے کر دو ان کو، مونس لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، مونس ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سامعون، سامعون کا معنی ہوتا ہے سننے والا، اس کی جمع کیا آئے گی، سامعین، یہ تو آپ کو ویسے پتہ ہے، اردو میں کہتے ہیں نا سامعین، معزز سامعین، سامعین کیا معنی ہوتا ہے اس کا، زیادہ سننے والے، جمع کا صیغہ ہوتا ہے، یا پھر عربی میں ہے سامعون لیکن اردو میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، سامعون، اب آپ کسی کو سامعون نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا، اردو میں بولیں گے تو سامعین کو سامعین ہی کہیں گے۔ اور مونس کیسی ہے، سامعہ، مونس میں کیا ہے، سامعاتن، سامعاتن، اور جمع اس کی آئے گی سامعات، یعنی سننے والی، سامعات جیسے کہ مسلمات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناظرن، ناظرن، اب ہم اس کو اردو میں بھی بولتے ہیں، ناظر اسم فاعل واحد ہے، دیکھنے والا یعنی ایک ہے، دیکھنے والا ایک ہے، اگر آ جائے ناظرین، ٹھیک ہے نا، ناظرین یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ناظرین کا معنی کیا ہوتا ہے، دیکھنے والے، بہت سارے، بہت زیادہ، اور اسی طرح ایک ہے ناظرون، ناظرون کی صورت میں بھی جمع ہے، یہاں پر بھی جمع ہے، اور اگر مونس کے لیے آئے تو پھر معنی لفظ بنے گا ناظرہ، آخر میں یہ گول تا لگائیں گے، پڑھیں گے ہاں کی صورت میں، اور اگر اس کی جمع کرنا چاہیں تو پھر بنے گا ناظرات، جیسے کہ مسلمات کے عامر ہے تو پھر اس کی وہ آئے گی عامرین اور عامرون، یہ اسم فاعل جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مونس کیا ہے، عامرہ، یعنی بلڈ کرنے والی کوئی عورت ہے، عامرہ ایسے لکھتے ہیں، اور عامرات جمع ہے جیسے کہ مسلمات ہے۔ آپ سیکنڈ شاٹ لینا چاہیں تو لے لیں، نہیں تو میں اس کو ریز کر کے آپ کو آگے کچھ اور پڑھانے کی طرف چلتی ہوں۔ یہ قاتلہ ہے نا، یہ واحد ہے، اور اگر اس کی جمع لگائیں گے نا تو پھر قاتلات آتی ہے، ٹھیک ہے، کہاں لکھوں، قاتلات، اس کی جمع جو ہے، مونس کی جمع کیا ہے، قاتلات، قاتلات یعنی مسلمات کے وزن پر بہت ساری عورتیں ہیں جنہوں نے مل کر قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک لفظ ہے صائمہ، صائمہ کا معنی کیا ہوتا ہے یہاں تو اسم فاعل کی صورت میں صامہ، ماضی میں صامہ ہے، ٹھیک ہے، اور مضارع میں یصومو ہے، اور اسم فاعل میں ہے صائمہ، صائم، صائم کا معنی ہوتا ہے روزے دار، روزے والا، ٹھیک ہے، روزے دار کو صائم کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو جمع کی صورت میں یہ بن جائے گا صائمین، صائمین وہ سارے روزہ رکھنے والے مرد، یا پھر آئے گا صائمون، صائمون، اور واحد مونس کیا ہے، صائمہ، نام بھی ہے، اکثر عورتیں نام بھی رکھتی ہیں صائمہ، اور اگر جمع لگائیں گی تو بنے گا صائمات، صائمات۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق میرا سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا جی، صادق، صادق کس کو کہتے ہیں، صادق کا معنی کیا ہوتا ہے، سچ بولنے والا، صادق سچ بولنے والا، سچا بندہ، سچ بولنے والا۔ اسی طرح صادق کی جمع کیا ہوتا ہے، صادقین، صادقین کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا،
صادقین بھی جمع ہے اور صادقون بھی جمع ہے۔ اب کہاں پر ہم صادقین استعمال کریں گے، کہاں پہ صادقون استعمال کریں گے، یہ آپ نے نہیں جاننا، بس آپ نے اتنا جاننا ہے جب کبھی ان صورتوں میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے تو معنی جمع والا ہی آئے گا، اور مونس کے لیے آئے گا صادقہ۔ کیا معنی ہے؟ وہ ایک سچ بولنے والی عورت، اور اگر اس کی جمع کریں گی تو جمع کیا ہے؟ صادقات، مسلمات کے وزن پر صادقات۔ امید کرتی ہوں آپ یہ سبق سمجھ رہی ہوں گی، توجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں گی، اور پھر آگے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں ضرور کہ آپ کو سبق کا کیسے سمجھ آ رہا ہے، صحیح سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جی ہم نے اسم فاعل کو تو پڑھ لیا ہے، اب آخر اس سے مفعول بھی تو پڑھیں گے نا۔ انہی الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب قاتل ہے، قاتل سے مطلب وہ قتل کرنے والا، کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے جو خود قتل ہوتا ہے، تو قاتل سے اسے مفعول بنائیں گے مقتول۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، ہم اپنے اردو میں بھی مقتول کہتے ہیں، مقتول، مقتولین۔ مقتول وہ ہوتا ہے جو قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مقتول وہ ہوتا ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایک قاتل ہوتا ہے، وہ قتل کرنے والا ہوتا ہے۔ قابل قاتل تھا، حابل مقتول تھا جس کو قتل کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اچھا جی، اس کی جمع کیا آئے گی؟ مقتول کی جمع کیا آتی ہے؟ مقتولون، مقتولون، ٹھیک ہے، مقتولین، مقتولین، مقتولون ہے، مقتولین بھی ہے، اور مونس کیا آتی ہے؟ مقتولہ، مقتولہ یعنی قتل شدہ، قتل کی گئی ایک عورت ہے، اور جمع آتی ہے مقتولات، مقتولات، بہت ساری عورتیں جو کہ قتل کی گئی ہیں۔ ضارب ہے تو مفعول کیا بنیں گے؟ مضروبن۔ ضارب سے مفعول کیا بنیں گے؟ مضروبن، بس شروع میں میم کا اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی مفعول ہے نا، اسی کے وزن پر دیکھو، مفعول، مقتول، مضروبن، اس مفعول کے وزن پر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضروبن کیا معنی؟ مارا ہوا ایک بندہ، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مفعول میں مضروبون، مضروبون۔ ویسے زیادہ یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مونس مضروبہ ہے، مضروب سے مونس کیا ہے؟ مضروبہ ہے، آپ کے لیے ویسے مونس اس کی کیا آئے گی؟ مضروبہ۔ مقتولہ ہے جیسے مضروبہ، ایسے ہی سامع سے کیا بنے گا؟ سامع کی وہ جو اسے مفعول ہے مسموعن، مسموعن یعنی سنی گئی، ایک سنا گیا، کوئی یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور مونس میں آئے گا مسموع، مسموع یعنی وہ چیز۔ اچھا ناظر ہے، اب منظور، دیکھو کہتے نا میں منظور نظر ہوں، ناظر کا معنی آتا ہے دیکھنا، اور منظور ہو گیا تو وہ کہ جس کو دیکھا گیا، جو منظور ہوا، منظور۔ ناظر سے کیا ہے؟ اسم مفعول منظورن، اور مونس کیا آئے گا؟ منظورہ، اور نام بھی ہے میرے خیال میں منظورہ، ٹھیک ہے۔ عامر، عامر سے کیا بنے گا؟ معمور، معمور، اور یہاں پر مونس آئے گا معمورہ، یہ اینڈ میں یہ گولتا، یہ مونس کی علامت ہے عمومی طور پر۔ اچھا جی، سائم، مطلب یہ سائم کو چھوڑیں، یہ کچھ آگے سے ذرا اور طریقے سے آئیں گے، کچھ اور مثالیں بھی اسے مفعول کی ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں، جیسے کہ مشروب ہے، مشروب، مشروبن، یہ اسے مفعول ہے اور اس کے مونس مشروبہ ہے۔ اسی طرح ساجد جو ہے، ساجد، ساجد، ساجد کیا بناتا ہے؟ سجدہ کرنے والا۔ مسجود وہ ذات ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید کرتی ہوں آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گی اور توجہ کے ساتھ یاد بھی کریں گی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔